قيل الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے قاری امیر حمزہ صاحب ماشاءاللہ جو بہت ہی احسن انداز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنا رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ قاری صاحب کی علم میں عمر میں اللہ برکت فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کی ان کو پڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو قابل احترام معزز مہمان جو ہے وہ آگے آگے سے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے ساتھیوں کے لیے جگہ جو ہے وہ جو باہر ساتھی ہیں وہ بھی اندر آ جائیں. کافی جگہ ہے, آگے آگے آ جائیں, یہ بھی کافی جگہ خالی پڑی ہے. جزاک اللہ. آپ سب بھائیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ شیخ صاحب جو ہے تشریف لا چکے ہیں, بس آنے ہی والے ہیں. اور جب تک جو ہے وہ شیخ صاحب تشریف نہیں لاتے, صرف چند منٹ کے لیے ہمارے جو معزز مہمان ہیں خطیب ہیں عبداللہ منیر صاحب, وہ آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے صرف جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اور جب شیخ صاحب آ جائیں گے انشاءاللہ فوراً ان کا جو ہے خطاب شروع ہو جائے گا. آپ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا، اور اس رسول نے نبوت و رسالت کے جو مناسب سر انجام دیے، قرآن مجید فرقان حمید نے ان مناسب کا ذکر کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، پہلا منصب تلاوت آیات، اور دوسرا منصب تزکیہ نفس ویزکیہم، اور تیسرا وصف وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم، اور اس تعلیم کے نتیجہ میں جو نفوس سامنے آئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا ذکر فرمایا۔ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا لوگوں میری اس امت میں ارحم دیکھنا چاہتے ہو، رقیق القلب شخص دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ رقیق القلبی، دلوں کی نرمی کوئی معمولی وصف نہیں، اس وصف کو رحمت کائنات نے خود ہی ایمان کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ یمن سے ایک وفد آیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم اہل الیمن ہم اوق قلوبا، فرمایا تمہارے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے ہیں، ان لوگوں کا وصف یہ ہے کہ ان کے دل بڑے نرم ہیں۔ الایمان یمان، ایمان دیکھنا چاہتے ہو ان یمنیوں کا دیکھو۔ اور ابو بکر کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصف بیان کیا کہ ابو بکر ارحم ہے۔ ارحم کا معنی یہ ہے کہ لوگوں اس کائنات میں سب اہل ایمان سے بڑا ایمان والا اگر دیکھنا چاہتے ہو ابو بکر کو دیکھو۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ اور ابو بکر کے ایمان کا اندازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم، کہ لوگوں اگر ابو بکر کا ایمان ہو، دوسری طرف تمام زمین تمام ایمان کو اگر ابو بکر کے ایمان ابو بکر گویا عمر فاروق کی مراد یہ تھی کہ لوگوں ایک طرف ابو بکر ایمان ہو،
بکر کا ایمان ہو۔ ابو بکر کی مراد، عمر فاروق کی مراد یہ تھی کہ تمام ایمان محدثین کا ایمان، تمام اولیاء کا ایمان ایک طرف ہو، ایمان ایک طرف ہو، سب کے ایمان سے بھاری اور وزنی ہے۔ ساری کائنات کے اہل ایمان کا ایمان ایک طرف اور اکیلے ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ وراجہ ہے بہم، موازنہ اگر کرو گے ابو بکر کا ایمان سارے ایمان کے ایمان سے بھاری۔ دوسرا نمونہ جو رحمت کائنات نے پیش فرمایا اشدکم فی دین اللہ عمر، اللہ کے دین کی چٹان دیکھنا چاہتے ہو، اللہ دیکھنا چاہتے ہو، عمر فاروق کو دیکھو، اللہ کے دین کا ستون، عمر بن خطاب کو دیکھو، اللہ کے دین کی کتنی بڑی چٹان، اللہ کے دین کا کتنا بڑا پہاڑ۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک رافضی نے انٹرنیٹ پر ایک جملہ لکھا، اس نے لکھا کہ جب میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں باب عمر سے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوتا، کیوں؟ پھر آگے وہ لکھتا ہے کل حلی عمر، مجھے عمر سے نفرت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا جواب ایک محب صحابہ نے دیا، محب عمر نے دیا۔ اس نے کہا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْكَ حَيًّا وَمَيِّتًا، تو زندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے شیطان، پھر جس راستے پر تو موجود ہے اس راستے کو چھوڑ کر بھاگ۔ اشدہم فی دین اللہ عمر، یہ تھے اللہ کے دین کا ستون عمر بن خطاب۔ ایک تیسرے نفس کا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا اسی حدیث میں، فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، فرمایا میری سنت میں سچا اور شریع سچا اور شریع حیادار، سچا اور شریع حیادار، سچے اور شریع حیا کی جامع اور معنی تعریف یہ ہے اتق اللہ، انسان یہ ہے سچے اور شریع حیا کی تعریف۔ حیث ما کنت، اس میں دو حالتیں ہیں، جلوت بھی اور خلوت بھی۔
جلوت میں بھی انسان پر اللہ، خلوت میں بھی انسان، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، بہت ہی قدآور شخص، موٹا تازہ شخص، لیکن جب میزان میں اس کا وزن کیا جائے جتنا نہیں ہوگا، مچھر کے پر جتنا بھی وزن نہیں نکلے گا، اور اس کے مقابلے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اور اس وقت جب وہ ایک درخت سے مسواک صحابہ کرام باریک باریک پنڈلیاں دیکھ کر ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا تم اس اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ باہر سے زیادہ، یہ ہے تقوی کا وزن، یہ ہے خوف خدا کا وزن، یہ ہے للہیت کا وزن، اور یہی معنی ہے اصدقہم حیا عثمان، سچا و شری حیالار، تقوی کا نمونہ، للہیت کا نمونہ، خیشیت الہی کا نمونہ اگر دیکھنا چاہتے ہو عثمان بن عفان کو دیکھو۔ یہ وہ نفوس ہے جن کا تعارف خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسے محاسن نصیب فرمائے، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف دیکھ کے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ حضرات محترم، خطاب فرما رہے تھے شہر سائیوال کے نوجوان عالم دین مولانا محمد عبداللہ منیر صاحب۔ دعا ہے رب العالمین ہمارے اس بھائی کے علم میں، عمر میں اور عمل میں برکت فرمائے۔ جس مشن کو لے کر تعلیمی اور تدریسی مشن کو لے کر یہ چلے ہیں، مالک کائنات ان کی مدد فرمائے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ سائیوال میں جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فیصل کالونی میں برادر مکرم حاجی عمران سعید صاحب کی پرخلوص دعوت پر جماعت کے نامور عالم دین ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تشریف لائے ہیں۔ سائیوال کے علماء کرام، استاذ القرہ شیخ محترم قاری محمد یحییٰ رسول نگری صاحب، مولانا احمد یار صدیقی صاحب، قاری نذیر احمد صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حاجی عمران سعید صاحب نے اتنا باوقار علمی، اصلاحی اور تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت
ہم سب کا جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت شیخ صاحب خطاب فرمائیں گے، بڑا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے التماس کروں گا اپنے موبائل فون بند رکھیں، نہایت توجہ، دل جمی اور باذوق طریقے سے حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محدث الاثر استاذ العلماء حضرت علامہ محمد عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، دعوت برکات و ملالیہ، متعنا اللہ بطول حیاتی، حفظہ اللہ تعالی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. انتہائی قابل احترام استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز عبدالرشید ارشد حافظکم اللہ، اور میرے انتہائی محترم استاذ القراء المقرئ قاری محمد یحییٰ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور
دیگر تمام علماء کرام، اساتذہ کی موجودگی میں بات کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور میں نے شیخ محترم کی موجودگی میں یہ نیت کی ہے کہ جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کو سبق سناتا ہے تو سبق سنا رہا ہوں، اور پوری طرح اصلاح کا طالب ہوں کہ جہاں کوئی غلطی ہو تو ضرور ہماری اصلاح کی جائے۔ تو یہ آپ کی موجودگی سے ایک فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی صحت میں، آپ کے عمر میں اور علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر اپنے دوست اور اپنے بھائی حاجی عمران سعید حافظ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے دعوت دی، اور آپ تمام ساتھیوں کی زیارت ہوئی۔ پروگراموں میں جہاں افہام و تفہیم کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں میرے نزدیک سب سے بڑا فائدہ ایک ہی پروگرام میں سینکڑوں اور بعض اوقات ہزاروں ساتھیوں کی زیارت ہو جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ وجبت محبتی للمتظاہرین فیہ، جو لوگ میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، للمتجالسین مل بیٹھتے ہیں، ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر جو محبت کرنا واجب کیا ہے، یہ اس کی رضا کی دلیل ہے، ورنہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی خوشی اور رضا کی دلیل ہے کہ اس نے ایسے بندوں کے لیے اپنی محبت واجب قرار دے دی جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ جو موقع بنا ہے آپ کی زیارت کا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور جو اس کا ثمرہ ہے اس کی محبت کا وجود اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اور ایسے بھی یہ اللہ کی رضا کے لیے ملنا جلنا، محبت کرنا، یہ ایک اہم اعتقادی مسئلہ ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، اوثق علی الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ایمان کی جو سب سے ایک مضبوط کڑی ہے وہ یہی ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ ایک عبادت ہے، محبت کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور نفرت کرنا بھی ایک عبادت ہے، بس شرط یہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا، یہ پروگرام جو مسجد میں منعقد ہو رہا ہے، جو بحمدللہ روحانیت سے بھرا ہوا، اور دینی پروگرام مساجد ہی میں ہونی چاہیے۔ آج کل ہم نے شادی ہالوں اور پارکوں کا انتخاب کر لی ہے پروگراموں کے لیے، لیکن جو برکت مساجد میں ہے وہ کسی اور مقام پر نہیں۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ
ذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ 4 فضائل ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں اور قرآن سنیں اور سنائیں، سیکھیں اور سکھائیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1 غشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان تمام لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر اللہ رب العزت سکینت اتارتا ہے اور ان کو دین اسلام پر انشراح اور یقین، خوشی اور اطمینان عطا فرما دیتا ہے، جس کے بعد ہر بات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ رب العزت اس مجلس میں موجود ایک ایک بندے کا فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، ایک ایک بندے کا نام لیا جاتا ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے یہ آنا اور یہاں بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے اور طلب علم کے لیے۔ اور طلب علم کا جو سفر ہوتا ہے بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مسجد میں تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں مسجد میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، وہ متکئ علی بردۃ حمراء، اور آپ اس وقت ٹیک لگائے بیٹھے تھے ایک چادر پر جو سرخ رنگ کی تھی۔ یہ باتیں جو محدثین ذکر کرتے ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے، بڑا اعلیٰ مقصد۔ جب صحابی کو یہ چیزیں یاد ہیں تو اصل مسئلہ کتنا یاد ہوگا جس کی خاطر وہ گئے تھے۔ یعنی یہ بھی یاد ہے کہ یہ ملاقات مسجد میں ہوئی، اور یہ بھی یاد ہے کہ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بھی یاد ہے کہ ٹیک تکیے پر نہیں بلکہ چادر پر تھے، اور یہ بھی یاد ہے کہ چادر کا رنگ سرخ تھا۔ تو جب اتنی باتیں یاد ہیں جو متعلقات ہیں تو اصل مسئلہ کتنا ضبط ہوگا اور کتنا یاد ہوگا۔ جا کر عرض کیا کہ جئتک اطلب العلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں طلب علم کے لیے۔ طلب علم کے لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اپنے سلسلہ میں کہ میں طلب علم کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید طالب علم کے لیے، مرحبا بطالب العلم۔ اور یہ عموم ہے، شیخ موجود ہے، طالب واحد کا صیغہ ہے، اور جب یہ مضاف ہوتے ہیں تو اس میں عموم آ جاتا ہے، جمع۔ یعنی تمام جو علم کے طالب ہیں ان کے لیے مرحبا، ان کے لیے خوش آمدید۔ اور ہمارا یہاں آنا بھی طلب علم کے لیے، علم طلب کرنے کے لیے پہنچے ہیں، تو آپ نے خوش آمدید قرار دی کہا، اور ساتھ ہی ایک بڑی عظیم فضیلت بیان کی کہ ان طالب العلم تحفہ الملائکہ وتظلہ باجنحتہا، جو طالب علم ہوتا ہے اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں، وہ اکیلا نہیں ہوتا، فرشتے کے گھیرے میں ہوتا ہے۔ وتظلہ باجنحتہا، اور فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ 2 4 10 100 1000 نہیں، فرمایا کہ یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغ السماء، فرشتے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، زمین سے وہ سواری شروع کرتے ہیں اور چڑھتے چڑھتے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اتنی تعداد کے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں اس طالب علم کے استقبال کے لیے، اور الحمدللہ یہ ہر طالب علم کے لیے۔ یہ صفوان ابن عسال وہاں کوئی بڑا ذخیرہ حدیث لینے نہیں آئے تھے، صرف ایک سوال کرنے آئے تھے
وہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ سے مدینہ جاتے ہیں اور آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کہ جرابوں پر مسح کے بارے میں جو مدت ہے فتویٰ دیجیے، بتائیے. یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل مقیم یوم و لیلہ و دل مسافر ثلاثۃ ایام و لیالی، کہ مسح کی مدت جو ہے اگر مقیم بندہ ہے تو 1 دن 1 رات، اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات. حدیث پوری ہو گئی. یہ طالب علم اتنی شان. تو میں کہتا ہوں یہ طلبہ مستقل مدارس میں آتے ہیں مشائخ کے پاس اور آ کر 7 7 8 8 سال گزارتے ہیں طالب علم کے لیے، تو ان کا کیا درجہ اور کیا مقام ہو. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اتنے فرشتے زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں ایک بندے کی خاطر. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کی بڑی فوج ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور فرشتوں کی مسجد بنائی 7ویں آسمان پر. زمین میں بیت اللہ، اس کی سیدھ پر 7ویں آسمان پر فرشتوں کی مسجد ہے. ہر وقت فرشتے وہاں نماز پڑھتے ہیں. 70,000 فرشتے. اور جس نے ایک بار پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے. یعنی صدیاں، ہزاروں لاکھوں صدیاں، کتنی تعداد. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ یوتا بجہنم یوم القیامہ ولہا 70,000 زمان علی کل زمان 70,000 ملک. جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی. بہت بڑی جہنم، بڑی وسیع. جہنم کو 70,000 لگامیں لگی ہوں، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی اس کو کھینچنے کی. اتنی تعداد. ما فی السماوات السبع موضع 4 اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واذن جبہتہ للہ، کہ 7 آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں. ہر جگہ فرشتہ کا، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، اور کوئی سجدے. اطت السماء وحق اللہ ان تغطى، یعنی آسمان جو ہیں فرشتوں کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں. فرشتوں کے بوجھ سے آسمانوں میں چرچراہٹ کی، جیسے چارپائی کی آواز آتی، اس طرح کی آوازیں آتی. اتنا بوجھ، اتنی تعداد کے ملائکہ. ان میں سے بڑی تعداد ان طلبۃ العلم کے لیے معمول ہے، ان کے استقبال کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے، کہ زمین سے آسمان تک ملائکہ کی لائنیں لگ جاتی ہیں ایک طالب علم کے استقبال کے لیے، اپنے پروں کا سایہ کرنے کے لیے. اور جو اس نے راستہ اختیار کیا اس راستے میں مدد کے لیے، دعاؤں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلب کے لیے، تو اللہ رب العزت کی ساری جو سعادتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، یہاں آمد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہماری جھولی میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ یہ حاضری قبول کر لے. اور جن جن دوستوں نے اس میں تعاون کیا، محنت کی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے. اپنے گھروں سے آپ آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے. جو موضوع آپ نے رکھا ہے کہ آئیے اپنے پیارے پیغمبر کو پہچانیے، یہ تو بڑا وسیع موضوع ہے، بہت ہی وسیع. اس میں تو کئی مجالس درکار ہیں اور کئی راتیں درکار ہیں. لیکن میں آج ایک ہی پہلو سے بات کرنا چاہوں گا کہ اپنے رسول کو پہچانے. اس طور کے آپ رسول اللہ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں. یہ آپ کا سب سے بڑا منصب ہے، سب سے بڑا منصب. باقی پوری شان آپ کی، پورا مقام آپ کا، پوری تعلیم آپ کی اسی منصب کے تابع. آپ جو کچھ ہیں اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں. جو کچھ بھی، مثلا انا سید ولد آدم، نبی اسلام کا فرمان، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. جو بھی آپ کی شان،
اس لیے ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں. ایک حدیث میں انا المصطفیٰ من المصطفین، میں چنا ہوا میں سے چنا ہوا بندہ ہوں، چنیدہ بندوں میں سے چنیدہ بندہ ہوں. ان اللہ اختار بنی اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں پر اسماعیل علیہ السلام کو چنا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ کی اولاد میں سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی اولاد میں سے مجھے چنا. مجھ سے افضل کوئی جو چنے ہوئے اللہ کے بندے ہیں ان میں سے میں چنا ہوا بندہ. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. جو بھی آپ کی شان اور مقام ہے اسی کے تابع ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں. انا اول شافع اول مشفع، میں قیامت کے دن سب سے پہلا شافع ہوں گا، شفاعت کرنے والا، اور سب سے پہلی وہ شخصیت ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، ایک عظیم حوض، بہت بڑی سعادت اور فضیلت، بہت ہی وسیع و عریض یہ حوض ہے. نبی رسول نے 2 شہروں کا نام دیا، جتنا فاصلہ ان 2 شہروں میں اتنا اس حوض کا عرض اور چوڑائی ہو، جس کے آپ غورے جو جام اور پیالے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، جس کا پانی دودھ سے بڑھ کر سفید ہوگا، شہد سے بڑھ کر میٹھا ہوگا، اور برف سے بڑھ کر ٹھنڈا ہوگا. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اپنی امت کو آپ یہ جام پلائیں گے، پیش کریں گے. یہ فضیلت کیوں دی؟ کیونکہ آپ رسول اللہ. یہ ساری شان رسول اللہ ہونے کے تابع. قیامت کے لیے ایک مقام ہے، مقام محمود، جس پر اس پوری کائنات کی ایک ہی شخصیت فائز ہو. ہمارا عقیدہ ہے وہ شخصیت محمد رسول اللہ. ایسا یبعث ربک مقام محمود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے. یہ مقام محمود کیا ہے؟ ایک ایسا مقام اللہ تعالیٰ کا قرب جس پر سارے اولین و آخرین آپ کی حمد کریں. مقام محمود، اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب کہ یہ قرب اور کسی کو نصیب نہیں ہو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ. رسول اللہ پہچان لیا، ساری شان پہچان لی. رسول اللہ پہچان لیا، ساری شان پہچان لی. اور آپ اگر آپ کی شان بیان کرو صبح سے رات تک اور رات سے دن تک، لیکن رسول اللہ نہیں پہچانا، کچھ نہیں، سب غلط، سب ناقابل قبول. اس لیے بنیادی طور پر رسول اللہ پہچاننا ضروری ہے. رسول اللہ کیا ہے؟ رسول رابط بین اللہ و بین خلقہ. رسول اللہ ہونے کا معنی کہ یہ شخصیت ایک رابط ہے، رابطہ اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس جو چیز بھی آئے گی، جو پیغام بھی آئے گا، وہ اس رابط کے ذریعے ہے. اور بندے اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کریں گے، تو وہ بھی اسی رابط کے ذریعے. یہ رابطہ، یہ شخصیت رابط ہے بین الخالق والمخلوق، بین اللہ تعالی و بین العباد. جو کچھ دین کے تعلق سے آپ کو ملے گا
دین کے تعلق سے کوئی بات کسی اور راستے سے تلاش کرنے کی کوشش کی وہ قابل قبول نہیں. قوم ہے، برادری ہے، باپ دادا ہے، کسی کا پیر و مرشد ہے، کسی کا فلاں اور فلاں ہے، کہ میں دین ان سے لے لوں، وہ قابل قبول نہیں. رابط اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بندہ نے اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اس کی محبت کو پانا، اس کی رضا کو پانا ہے، اس تک رسائی پانی، تو وہ بھی ایک ہی شخصیت کے ذریعے، پر وہ محمد رسول رابط، خالق اور مخلوق کے مابین رابط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور کا دامن پکڑ لے اللہ تک رسائی نہیں دے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سو رہے تھے، دو فرشتے ہیں. ایک نے کہا کہ ہمیں انہیں کے پاس بھیجا گیا تھا. جی ہاں، چلو اپنا کام شروع کر. کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دے کر بھیجا ہے اس شخصیت کی، اس کو بیان کرو. تو فرشتے نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، جو مثال بیان کرو گے وہ سن نہیں سکیں گے. کہا نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، اور نبی جب سوتا ہے تو تنام عینہ ولا ینام قلبہ. نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل بیدار رہتا ہے، تاکہ خواب میں بھی اگر اللہ کی وحی آئے تو دل جاگتا ہو اس وحی کو ضبط کرنے کے لیے. تو مثال بیان کرو، یہ سنیں گے. مثال بیان کی کہ یہ شخصیت جو سو رہی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ ایک گھر بنا دار گھر بنا، وجعل فیہا مأدبا، اور اس گھر میں دسترخوان لگا دیا. گھر بن گیا، دسترخوان بچ گیا. اب بعث داعی، اپنے داعی کو بھیجا، اپنے جو رابط ہے، جو پیغامبر ہے، اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر لوگوں کو بتاؤ گھر بن چکے اور دسترخوان بچھا ہوا. اس میں بے شمار نعمتیں چن دی گئی، بس آؤ گھر میں داخل ہو جاؤ اور خوب کھاؤ پیو، دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، خوب کھاؤ پیو. اب وہ داعی چلا گیا، جا کے لوگوں نے اعلان کیا کہ لوگوں یہ گھر بن چکا ہے، دسترخوان تیار ہے، آؤ داخل ہو جاؤ اور خوب کھاؤ پیو دسترخوان سے. اب من اجاب داعی، من اجاب داعی ہے جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول کیا، بات مان لی، وہ گھر میں داخل ہو گیا. اور جو گھر میں داخل ہو گیا وہ لا محالہ دسترخوان پر بیٹھے اور خوب کھائے پیے. اور جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا اور دسترخوان بھی نہیں کھا سکتا، نہیں بیٹھ سکتا. معلوم مثال پوری ہوگی. فرشتے نے کہا کہ مثال تو آپ نے دے دی، اب اس کی تعبیر تو بتاؤ، اس سے کیا مراد؟ گھر بنانے والا کون ہے؟ گھر کیا ہے؟ دسترخوان کیا ہے؟ وہ داعی کون ہے؟ کہا کہ گھر بنانے والا اللہ رب العزت، اور گھر جو ہے وہ دین اسلام ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اس میں داخل ہو جاؤ. گھر دین اسلام ہے. دسترخوان جنت ہے، دسترخوان جنت ہے. اور جس داعی کو بھیجا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعوت دی، جس نے قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا، مانا دین اسلام میں داخل ہو گیا. اور جو دین اسلام میں داخل ہو گیا وہ دسترخوان پر بیٹھے گا، مانا جنت میں داخل ہو گیا. اور جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا، دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا، اور نہ وہ دسترخوان پر بیٹھ سکے گا، مانا نہ وہ جنت میں داخل ہو سکے. اور فرشتوں نے جو آخر نتیجہ اس پوری مثال کا نکالا وہ کیا ہے؟ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ.
ومن عصا محمد فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم. پورے دین کا نچوڑ وہ جو رابط ہے اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان، اس کا پورا ایک مقام اور عظمت اور شان. جس نے اس داعی کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اللہ نے پیغام کس کو دیا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا؟ اپنی امت کو. یہ رابط ہے. جس نے اس پیغام کو مان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. مانا وہ اللہ کی اطاعت تک پہنچ گیا، اس کی رسائی ہو گئی، پہنچ گیا اللہ رب العزت تک. اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی. جو اللہ تعالیٰ نے رابط بھیجا، اپنا نمائندہ بھیجا، اس کی اطاعت نہیں کی تو وہ محروم ہے، وہ اللہ کا نافرمان. اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک بھی وہ نہیں پہنچ سکے. اور آخری جملہ محمد فرق بین الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق ہے. لوگوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ کون ٹھیک اور کون غلط ہے. یہ فرق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون جنتی اور کون جہنمی، یہ فرق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا عقیدہ غلط ہے، کس کا عقیدہ صحیح ہے، یہ فرق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی نماز درست ہے، کس کی نماز غلط ہے، یہ فرق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا حج مقبول ہے اور کس کا حج مردود ہے، یہ فرق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حقیقت اللہ رب العزت نے ایک ہی نمائندہ بھیجا، اسی نمائندے کو اپنا پورا دین دیا، اس کو رابط بنایا اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان. اب ہدایت کا راستہ نبی علیہ السلام کے بیان پر موقوف. ایک مقام پر چھوٹی سی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، مگر وہ پوری شریعت کا حاصل ہے. پوری شریعت بظاہر دو لفظ ہیں، مگر وہ اتنی جامعیت ہے یعنی قرآن کے بیان میں اور قرآن پاک کی تعبیر میں کہ دو لفظ ہیں اور پورا وہ جملہ، بلکہ دو جملے، جملہ شرطیہ، جملہ جزائیہ. ان تطیعوہ تہتدوا، بس ان تطیعوہ تہتدوا. دو لفظ شرط کے، اگر تم نے میرے رسول کی اطاعت کر لی، یہ شرط، اور تہتدوا تو تم ہدایت کرو. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اگر رسول کی اطاعت نہیں کی تو ہدایت نہیں ملے گی. کس کی؟ جس کی مرضی کرو، جس کی مرضی کرو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. رسول کی اطاعت کی، ہدایت کرو. رسول کی اطاعت نہیں کی، گمراہ ہو. ہدایت میری نہیں سکتی. یہ رسول اللہ کو پہچانا، آپ کا رسول اللہ ہونا مانو اور پہچانو، کیونکہ باقی آپ کی ساری شان، سارا مقام اسی رسول اللہ ہونے کے تابع. جو کچھ آپ کو حاصل ہو اسی لیے کہ آپ رسول اللہ مان لیا، سب کچھ مان لیا. رسول اللہ نہیں مانا، کچھ بھی نہیں مانا. تو ان نصوص کی روشنی میں اب یہ بات آسان ہو گئی کہ رسول اللہ کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا. جس بندے نے آپ کو رسول اللہ مانا، یعنی آپ وہ رابط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کے سارے پیغامات، ساری ہدایت آپ پر اتری اور آپ نے امت کو دینی ہے، اور آپ نے دی. اور آپ نے جو دی اس میں کوئی ابہام نہیں،
بالکل واضح ترکتکم البیضاء. بڑی بات ہے کہ میں تمہیں ایک روشن اور واضح دین دے کر جا رہا ہوں. کوئی اس میں ابہام نہیں، اس میں کوئی خفا غموز نہیں، ہر چیز بالکل واضح. ہاں اس میں تکلیفیں آپ نے بہت سی. مکہ کے 13 سال مسلسل دعوتی میدانوں میں اور مدینہ کے 10 سال مسلسل جہادی میدانوں میں تکلیفیں بہت سی. نفسیاتی تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں، آپ کو شاعر، ساحر، مجنون اور دیوانہ تک کہا. آپ نے صبر کیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے صبر کیا، پتھر مارے گئے صبر کیا، گڑھے کھودے گئے آپ نے صبر کیا، لیکن دین پہنچاتے رہے، دین بیان کرتے رہے. جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی اپنے رابط ہونے کے ناطے، وہ آپ نے اس کا حق ادا کیا. اور آخر میں یہ بات بجا طور پہ فرما گئے کہ ترکتکم البیضاء، کہ تمہیں ایک روشن دین دے کر جا رہا ہوں، بالکل روشن واضح، لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس کی رات اور دن برابر ہے، رات اور دن برابر. اس دین میں اندھیرا نہیں ہے. آپ کے سورج کے لیے اندھیرا ہے، رات ہے، سورج چھپ جاتا ہے، اندھیرا پھیل جاتا ہے. اس دین میں اندھیرے نام کی کوئی چیز نہیں. رات میں دن ہے تو دن کتنا اجلا ہوگا. روشن دین دے کر جا رہا ہوں، کوئی اس میں ابہام نہیں، بالکل واضح ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ تو دین واضح ہے. اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی قیامت تک حفاظت کریں گے، قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. لَن يَزَالَ فِيكُمْ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْضُ. یہ کتاب و سنت تمہارے بیچ ہمیشہ موجود رہیں گے. لَن يَفْتَرِقَا. کوئی دنیا کی طاقت ان کو جدا نہیں کر سکے. ساتھ ساتھ رہیں گے، محفوظ رہیں گے. کوئی ان میں کمی بیشی نہیں ہوگی. کوئی کمی بیشی کرے گا وہ بے نقاب ہوگا. ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے فوجی اور علماء کرام موجود ہوں گے جو ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں. تو ہر چیز تو واضح ہے، بات ہے بالکل واضح ہے کہ آپ کو رسول اللہ ماننا اصل، باقی ساری شان اس کے تابع. لیکن رسول اللہ نہیں مانا کوئی فائدہ نہیں. رسول اللہ کس نے مانا؟ جس نے آپ کی اطاعت کی، جس نے اس رابط کو پہچان لیا کہ آپ اللہ کا پیغام لائے ہیں. اسے ماننے میں عافیت ہے، ہدایت اور سعادت ہے. اور اگر نہ مانا تو گمراہی. پھر یہ نماز روز قطعا قابل قبول نہیں ہو. تو رسول اللہ مان لیا سب کچھ مان لیا، رسول اللہ نہیں مانا کچھ بھی نہیں مانا. تو پیغمبر اسلام کو جاننے اور پہچاننے میں یہ سب سے اہم اور مرکزی نقطہ ہے، سب سے اہم اور مرکزی نقطہ کہ آپ کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی. باقی جو بھی علائق کے تعلقات ہیں اسی اطاعت اور رسول اللہ ہونے کے تابع. ہر چیز کا مفہوم یہی آ کر ختم ہو، آپ کی اطاعت پر، فرمانبرداری پر، آپ کو رسول اللہ ماننے پر یہی ختم ہوگا. مثلا آپ کی تعظیم فرض ہے، اس تعظیم کا تقاضا آپ کی اطاعت ہے. آپ کی محبت فرض ہے، بندہ آپ سے محبت کیے بغیر مومن نہیں ہو سکتا. والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو. کتنی محبت؟ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اور پوری کائنات سے بڑھ کر. جب
جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو مومن نہیں ہو سکتے. اور ایک حدیث میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو مومن نہیں ہو سکتے. تو محبت بھی آگر کہاں ختم ہوتی ہے؟ آپ کی اطاعت میں. وہ محبت نہیں ہے جو اطاعت سے خالی ہے، اور وہ اطاعت نہیں ہے جو محبت سے خالی ہے، بلکہ محبت عین اطاعت، عین اطاعت. اللہ اپنے انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. اذا یطاع باذن اللہ، ان کی اطاعت کی جائے. وہ نبی ہیں، اللہ کا پیغام سنانے والے، دین اور توحید کی دعوت دینے والے. تو سارے جو علائق ہیں ان کا منبع آپ کی اطاعت ہے، وہ اطاعت پر منتج تھے. اس کے بغیر کوئی ان کی حقیقت نہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں. اگر محبت ہو، محبت کے دعوے ہو لیکن اطاعت نہ ہو، وہ محبت قابل قبول نہیں ہے. تعظیم ہو اور تعظیم کے دعوے ہو لیکن آپ کی اطاعت نہ ہو، وہ تعظیم قابل قبول نہیں. یہ ساری چیزیں، سارے تعلقات جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت پر ہے. رسول اپنی اطاعت کروانے آتا ہے، اپنی بات منوانے آتا ہے، اپنی بات کا سکہ اس کائنات پر قائم کرنے آتا ہے. اگر یہ قائم نہیں ہو رہا اور لوگ آپ کی اطاعت نہیں کر رہے تو آپ کا جو بھی تعلق ہے وہ فرسودہ اور بیکار ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اطاعت کیا ہے؟ اس کا مادہ طوع، طا واو عین، اور طوع میں خوشی کا معنی. ایسی اطاعت جو خوشی کے ساتھ، شرع صدر سے، پوری بصیرت کے ساتھ، کوئی خرجات نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. آپ غور کریں کس طرح ہمارے منہج کا نکھار پیدا ہو رہا ہے. ورنہ قومیں اور لوگ اور بہت سے فرقے اگر وہ اطاعت کا نام بھی لیتے ہیں تو بڑا ایک ریب، تردد، شک، خلجان، جس کو قرآن نے دور کرنے کا حکم دیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک خاص طور پہ اپنے اختلافات میں آپ کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانے. مومن نہیں ہو سکتے. غور کرو قرآن کیا کہہ گیا، کیا بات کر گیا. ہر مسئلہ میں اختلاف ہے نا، نماز کا ہو، عقیدے کا ہو، توحید کا ہو، طہارت کے مسائل ہو، حج کے مسائل ہو، زکوٰۃ کے مسائل ہو، صدقات کے مسائل ہو. یہ قرآن نے ایک عمومی بات کہہ دی. اپنے اختلافات میں، اپنے تنازعات میں جب تک آپ کو حاکم نہ مان لے مومن نہیں ہو سکتے. اختلاف ہر مسئلے، ہر مسئلے میں اختلاف. ایک مسئلے میں اتفاق ہے بس، اتفقوا علی ان لا یختلفوا، علی ان لا یتفقوا. اس بات پر اتفاق ہے کہ اتفاق نہیں کرنا، اختلاف ہے، اس میں اتفاق. ورنہ اللہ کی ذات میں اختلاف. اللہ کی ذات میں ہمارا خالق اور مالک اور رازق. کوئی کہتا ہے اللہ لا مکان میں، استغفر. کوئی کہتا ہے اللہ ہر جگہ. کوئی کہتا ہے اللہ قلوب المؤمنین میں. کوئی کہتا ہے اللہ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں حلول اختیار کر لیتا ہے. اور نعرہ حق کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اللہ کی ذات عرش میں مستوی ہے. اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا ملک، اس کا تصرف پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی ذات جو ہے وہ عرش پہ. سورج آپ دیکھتے ہیں جو سورج کی ٹکیا ہے اس کی ذات ہے، ایک مقام پر موجود ہے، چل پھر رہی، اور دھوپ اس کی پوری کائنات پر پھیلی. یہ تو مخلوق ہے. خالق کی قدرت کیسی ہے؟ اللہ کے ساتھ میں یہ قوم کسی عافیت اور سعادت کی مستحق ہو سکتی؟ جو قوم
اپنے رب کے بارے میں اختلاف کر چکی. کتاب و سنت کے نصوص کے دھجیاں میں گھیر چکا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے. اور یہ بھی قول ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی تو مانتا ہے مگر اس کو شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر ہے. تو پھر یہ سعادت کہاں سے ملے گی؟ برکتیں اور کامیابیاں کہاں سے ملیں گی؟ جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو یہ رسول اللہ تو ان کو حاکم نہیں مان لیتے، مومن نہیں ہوں گے. کیا مانا؟ آپ کو حاکم مانو. حاکم ماننے کا کیا مانا؟ کہ صرف دعویٰ کہ آپ حاکم ہیں نہیں، عملی طور پہ فیصلے آپ سے کرو. حاکم بھی مانو اور فیصلے بھی آپ سے کرو. اچھا حاکم مان لیا، فیصلے کر لیے، اب تو مومن ہو گئے؟ نہیں، ان فیصلوں کو قبول بھی کرنا. اچھا فیصلہ کرا لیا، حاکم مان لیا، قبول بھی کر لیا، اپنے اوپر اس فیصلے کو نافذ بھی کر لیا، اب تو مومن ہو گئے؟ نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کو سن کر اپنے دل میں ایک ذرہ برابر تنگی بھی محسوس نہ کریں، پھر مومن ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس کو تسلیم کریں دل و جان کی گہرائیوں سے، شرح صدر کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پھر مومن ہو. یعنی حاکم مان لیا، مومن نہیں. فیصلہ آپ سے کرا لیا، مومن نہیں. فیصلے کو مان لیا، مومن نہیں. مومن کب ہو گے؟ جب ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کو سن کر کوئی کھٹک، کوئی تنگی اور کوئی خلجان اپنے دل میں محسوس نہ کرے، پھر مومن. رسول اللہ، اللہ کا نمائندہ، کوئی معمولی چیز نہیں. اور یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر پانی کی ایک نالی ہے، بس دنیا کا ایک مسئلہ، دنیا کا ایک مسئلہ. جناب زبیر رضی اللہ عنہ ان کا اختلاف ہو گیا ایک شخص کے ساتھ. دونوں کا باغ تھا اور پانی کی ایک ہی نالی آ رہی تھی باغ کو سیراب کرنے کی. جھگڑا یہ تھا کہ جناب زبیر کا موقف یہ تھا کہ یہ پانی پہلے میرے باغ کو دے پھر آپ کے باغ. اس کا کہنا تھا نہیں، پہلے میرا باغ پھر آپ کا باغ. بس پہلے اور بعد کا اختلاف، دینی مسئلے کا نہیں، اعتقادی مسئلے کا نہیں، ایک خالص دنیاوی مسئلے کا. پانی کی ایک نالی اور دو چھوٹے چھوٹے باغ. فیصلہ نبی علیہ السلام تک پہنچا. آپ نے فرمایا کہ ہم دونوں بات دیکھتے، محل وقوع دیکھتے، وہ پانی کی نالی بھی دیکھتے، جگہ جا کر دیکھتے، پھر فیصلہ کریں. آپ چلے. اب یہ پانی کی نالی آ رہی، پہلے زبیر کا باغ ہے، پھر اس کا باغ دوسرے شخص. فرمایا کہ اس سے یاد زبیر پہلے تم پلا، پہلے پانی آپ کا. ثم اترك الماء لجارك، پھر پانی چھوڑ دو اپنے پڑوسی کے لیے. آپ نے فیصلہ فرمایا اور اس فیصلے کا معنی یہ ہے کہ یہ پانی دونوں کے باغ کو سیراب کرے گا. اللہ کے پیغمبر کی بات پتھر پر رکھی. تم اپنا باغ سیراب کرو، پھر پانی چھوڑ دو اپنے پڑوسی کے لیے، تمہارا باغ بھی سیراب ہوگا اور اس کا باغ بھی سیراب. اللہ کے نبی کی بات، کوئی معمولی بات نہیں. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے دعوت کی اور بکری ذبح کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند، دستی کا گوشت نرم اور ملائم ہوتا ہے، گلنے میں نرم آسان ہوتا ہے. آپ کو پسند تھا. گوشت بن گیا، تیار ہو گیا. فرمایا کہ آتے الزرع، ایک دستی ہمیں دو. تو نے دستی کا پیس نکال کر نبی علیہ السلام کو پیش کیا. آپ نے تناول فرمایا. فرمایا کہ ایک دستی اور دو. دوسری دستی بھی نکال دی، وہ بھی پیش کی. آپ نے تناول فرمایا. فرمایا کہ ایک دستی اور دو. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکرے میں کتنی دستیاں ہوتی؟ دو ہی تو ہوتی، دونوں آپ کو پیش کر چکا. فرمایا کہ میرے کہنے پر اگر تم ہاتھ ڈالتے، جب تک میں مانتا رہتا دستیاں آتی رہتی.
نبی کی بات ہے، کوئی معمولی نہیں، نبی کی بات. تو آپ کا فیصلہ زبیر تم اپنے باغ کو سیراب کرو، پھر پانی چھوڑ دو اپنے پڑوسی کے لیے. اللہ تعالیٰ دونوں باغوں کا سیراب کرے. مگر وہ شخص سبقت لسانی میں ایک بات کہہ گیا کہ آپ نے زبیر کے حق میں اس لیے فیصلہ فرمایا کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے. آپ نے سمجھ لیا، خاموشی اختیار کی، مگر اللہ خاموش نہ رہا. وہی آگے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں، اپنے تنازعات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. تنازع کہا کیا تھا، اختلاف جھگڑا کیا تھا. جھگڑا کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، توحید کا مسئلہ نہیں تھا، نماز کا مسئلہ نہیں تھا، دین کا مسئلہ نہیں تھا، خالص ایک دنیا کا مسئلہ تھا. پھر بھی اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو نہ ماننے والا مومن نہیں. اور اگر مان لیا تو دل میں تنگی، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتا. مومن کون ہے؟ کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ جو آپ کو حاکم مانے، آپ کے فیصلے کو قبول کرے، فیصلہ عملاً آپ سے کرائے، اور آپ کا فیصلہ سن کر اپنے دل میں کوئی کھٹک، کوئی تنگی محسوس نہ کرے. امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، امام مالک کے استاد تھے، شام کے فقہاء اور محدثین نے من علامت اہل البدع اذا حدثته بحدیث خلاف بدعته ابغض الحدیث. ایک بدعت انسان کو پہچاننا، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے، اسے آپ کوئی حدیث سنائے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ حدیث اس کے عقیدے کے خلاف ہے، اس کے عمل کے خلاف ہے. تو بجائے اس کے کہ حدیث کو مان لے، اپنے عمل کو چھوڑ دے، اس کا دل حدیث کے بغض سے بھر جائے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. بغض تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں آپ کے فیصلے کو سن کر ایک کھٹک اور تنگی اور خلجان تک محسوس نہ کریں، شرع صدر سے اس کو قبول کر لیں. یہ ایمان، یہ معنی ہے آپ کو رسول اللہ ماننا. یہ مانا سب کچھ ماننا، یہ نہیں مانا کچھ بھی نہیں مانا. افسوس یہ نا کہ آج نبی اسلام کی شان اور مقام بیان ہوتی ہے اپنی مرضی کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق، اسی پر اتفاق کر لیا. تو رسول اللہ ماننا نہ ہوا. رسول اللہ ماننے کا تقاضا اطاعت ہے. اطاعت اگر ختم ہو گئی تو جو مرضی شان بیان کرو، قصیدے کہو، جو مرضی کہو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ. مگر بات یہ ہے نا کہ آج جو قصیدہ گوئی ہوتی ہے وہ بھی تو اپنی مرضی کی ہوتی ہے، اس میں غلو ہوتا ہے، مبالغہ آمیزی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس فرمان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. مجھے میرے مقام سے مت بڑھاؤ. انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. مجھے میرے مقام سے بڑھانے کی کوشش نہ کرو. آج اگر شان بیان ہوتی ہے تو کیا حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں. کس نے یہ کہا ہے وہ اس زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر لعنت کا مستحق نہیں. یہ ماننا یہ اللہ کے پیغمبر کی شان کہ خدا لکھو یا خدا کا خدا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہوگا، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ. عرش خالی ہو چکے. جب نبی کی بعثت کی باری آئی وہ خود خدا مدینے میں آ گیا مصطفیٰ. عرش پہ کوئی نہیں ہے. کس کو سجدے کرتے، کس کے لیے نمازیں پڑھتے؟ یہ آپ کی شان کیا مانا ہے؟
میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی میں. میم کیا ہے؟ ایک ہے احد اور ایک ہے احمد. اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد، اور رسول اللہ احمد ہے. احد کے 3 حرف ہیں اور احمد کے 4 حرف ہیں. احمد میں میم زیادہ ہے، احمد میں میم نہیں. تو اس میم کا کیا راز ہے؟ اس میم کا کیا معنی؟ احمد بڑا کیوں ہے، احد چھوٹا کیوں ہے؟ کہتا میں نے اس میم کے راز، رمز کے بارے میں بہت سوچا، بہت غور کیا، اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ جو احد ہے وہ احمد کے اندر روح پوش ہے. احمد بڑا ہے، احد چھوٹا ہے. احد جو ہے ذات ہے، احد احمد میں روح پوش ہے. یہ شان، یہ مان بھائی، یہ کفر کی باتیں ہیں، نبی اسلام کی تعلیمات کے خلاف. اس لیے آپ کو پہچاننا ہے اگر جو کلیدی نقطہ، بنیادی نقطہ، وہ آپ کا رسول اللہ ہو. رسول اللہ کس نے مانا؟ اس نے آپ کی اطاعت کی. اطاعت کیا ہے؟ پوری خوشی کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنا، اور ساری باتوں میں اطاعت کرنا. اگر اطاعت میں کوئی خلجان شامل ہے، شک و شبہ شامل ہے، تو اطاعت بھی قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی شان کے تعلق سے اسی نقطے کو ملحوظ رکھا. میرا یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا مل کر نبی علیہ السلام کی شان بیان کرے. اس میں شعراء بھی ہوں، ادباء بھی ہوں، انشاء پرداز بھی ہوں، فصحاء اور بلاغاء بھی ہوں، جن بھی ہو، انسان بھی ہو، ملائکہ بھی ہو. ساری مخلوق مل کر اللہ کے پیغمبر کی شان بیان کرے. ویسی شان بیان نہیں ہو سکتی جیسی شان اللہ تعالیٰ بیان کرے. یہ میرا اللہ تعالیٰ نے رسول کی شان کیا بیان کی؟ پورا قرآن دیکھیں. قرآن نے نبی علیہ السلام کے مکھڑے پر اور آپ کی زلفوں پر، آپ کی کملی پر بارش نہیں کی. کالی کملی والے واللیل کی زلفیں والضحیٰ کا چہرہ تحریف ہے. اس طرف توجہ نہیں ہے. ہاں، اللہ نے اپنے حبیب کی کیا شان بیان فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر دی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کی اطاعت چھوڑ دی، پوری کائنات کا دامن تھام لو، اللہ کی اطاعت نہیں ہو. رسول کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت کر لی. یہ شان ہے آپ کی جس میں کوئی مائی کا نام شریک نہیں، کسی کا نام. رسول کی اطاعت چھوڑ کے فلاں کا دامن تھام لو، باپ دادا ہے، قوم برادری نہیں. اللہ کی اطاعت فرض ہے، اور اللہ کی اطاعت تک وہی بندہ پہنچ رہا ہے جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی. اس نقطے کو صحابہ نے سمجھا. وہ رسول اللہ کے سچے پیروکار بن گئے. جو رسول اللہ ماننے کا تقاضا تھا اس تقاضے کو ہر بار پورا کیا. خوب اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، خوب اطاعت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی. ایک دفعہ نبی علیہ السلام ابو ذر غفاری کے ساتھ مدینے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے. فرمایا ابو ذر یہاں کھڑے ہو جائے، مکان ہے یہاں کھڑے ہو جائے، لا تبرع، مکان ہے یہاں کھڑے ہو، یہاں سے ہلنا نہیں حتیٰ آتیہ کا، میں کہیں جا رہا ہوں جب تک میں آ نہ جاؤں آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں. ابو ذر کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے اطاعت کو چیک کرنے کے لیے. ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد ایک دھماکہ ہوا، بہت بڑا دھماکہ. ابو ذر غفاری ڈر گئے کہ اللہ کے پیغمبر اکیلے گئے، یہ کیسا دھماکہ ہے، کوئی خطرہ نہ بن گیا ہو، کوئی آپ کا نقصان نہ ہو جائے. وہاں سے بھاگنا چاہا، جانا چاہا،
اللہ کے پیغمبر کو دیکھنے کے لیے ابھی قدم اٹھایا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ یہاں کھڑے رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں. وہاں سے جانا، دوڑ کر جانا، یہ ظاہری محبت کا تقاضا ہے، اور وہاں کھڑے رہنا یہ آپ کی اطاعت کا تقاضا. انہوں نے کیا کیا؟ کھڑے رہے. نبی علیہ السلام یہ صحابہ کا فہم تقاضا یہ تھا کہ دوڑ کر دیکھیں اللہ کے حبیب کو نقصان نہ پہنچے ہو، کیسا دھماکہ، لیکن نہیں اطاعت. اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں یہاں کھڑے رہنے، یہاں سے ہلنا نہیں. کھڑے رہے، لیکن دل میں وسوسے آ رہے ہیں، بڑا ایک اضطراب ہے، بڑی ایک پریشانی ہے. اور کافی دیر بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے. دیکھ کر خوشی ہوئی، اطمینان ہوا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک دھماکہ سنا تو بڑا پریشان ہوا، لیکن آپ کی بات یاد آ کہ یہاں سے ہلنا نہیں تو کھڑا. لیکن بڑا ایک اضطراب تھا، بڑی پریشانی تھی. اچھا ابو ذر غفاری تم نے دھماکہ سنا تھا؟ جی سنا تھا. فرمایا کہ وہ دھماکہ جبریل امین کی آمد پر ہوا تھا. میں جب گیا جبریل آئے، جبریل 23 سال آتے رہے، لیکن آج ان کی آمد پہ پہلی بار زوردار دھماکہ ہوا. کیوں؟ آج جبریل امین ایک حکم لے کر آئے، وہ حکم بڑا اہم ہے. اس حکم کی عظمت کے لیے، اس کے اظہار شان کے لیے، اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے وہ دھماکے سے بڑا دھماکہ. حکم کیا ہے؟ میرے بندوں کو خوشخبری دے دو. صحیح مسلم کی حدیث، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو. کون سے بندے؟ وہ بندے جن کی موت اس طرح ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان پر جہنم کی آگ ہے، وہ جنتی. یہ حکم پہنچانے کے لیے جبریل آئے اور ایک دھماکے کے ساتھ، تاکہ حکم کی اہمیت مسلم رہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، توحید پر مرے، انہیں بشارت دے دو کہ ان پر جہنم حرام ہے اور وہ جنت میں داخل ہوں. لیکن یہاں بات کیا ہے؟ یعنی ایک ظاہری اطاعت اور ظاہری محبت کا امتحان. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ دوڑ کر جائیں، اللہ کے نبی کو دیکھیں، کوئی نقصان نہ ہو گیا. اور اطاعت کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں کھڑے رہے. یہ بظاہر ایک معمولی سی بات، لیکن صحابہ کا فہم اور ان کا جذبہ اطاعت. آپ نے خیبر کے موقع پر جناب علی مرتضیٰ کو جھنڈا دیا. خیبر یہ جھنڈا لے جاؤ، اور کیا حکم دیا؟ اللہ رسلک، چلتے جاؤ، اپنے تقویمی قدموں پر چلتے جاؤ. لا تلتفت یمین ولا یسارا، دائیں بائیں جھانکنا نہیں. یہ سامنے خیبر بستی یہودیوں کی، اپنا رخ اس طرف کر لو، چلتے جاؤ، دائیں بائیں جھانکنا نہیں. حتیٰ تنزل بساحل، حتیٰ کہ ان کی صحت میں جا کے اترو، خیبر میں جا کے اترو. نہ کھڑا ہونا ہے نہ جھانکنا. جناب علی نے جھنڈا پکڑ لیا، چل پڑے. ذہن میں ایک سوال ہے بڑا اہم، اسی خیبر کے تعلق سے. سوچا کہ وہ سوال پوچھ لو نبی علیہ السلام سے. مڑ کے آپ کی طرف جانا چاہا، آپ پیچھے سے، خیبر سامنے تھا اور آپ چلے جا رہے تھے. وہ سوال بڑا اہم تھا. سوچا کہ وہ سوال آپ سے پوچھ لوں، اس کا جواب دے لوں. مڑنے ہی لگے کہ اللہ کے نبی کا فرمان یاد آ گیا کہ رکنا نہیں، دائیں بائیں جھانکنا نہیں. یہ ہے اطاعت. یہ صحابہ کا فہم، کوئی تعویل نہیں کہ سوال ضروری ہے. وہ حقیقی اور مجاز کے جو مفاہیم پیدا کر لیتے ہیں، کچھ نہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان چلتے جانا. اب چلتے جا رہے ہیں، خیبر سامنے، اللہ کے پیغمبر پیچھے. چلتے چلتے بلند آواز سے سوال کیا کہ آواز اللہ کے پیغمبر تک پہنچ جائے. نہ رکے، نہ ٹھہرے، نہ پیچھے مڑے، نہ دائیں جھانکا نہ بائیں جھانکا. رخ سیدھا خیبر کی طرف ہے. یا رسول اللہ الا ما اقاتلو، کتاب کرنے جا رہا ہوں، لڑنے جا رہا ہوں. یہ لڑائی کب تک ہے؟ کب تک کتاب کر؟ آپ نے آواز سن لی، اللہ نے آواز سنا دی. اللہ کے
اسی لہجے میں زور سے بولے کہ قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑائی کرنی ہے جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو، جب تک توحید قائم نہ ہو۔ اطاعت یعنی فہم، دیکھو فہم، کوئی تعویل نہیں، نبی اسلام کے فرمان کا ظاہر یہ ہے کہ چلتے جانا، رکنا نہیں ہے، دائیں بائیں جھانکنا نہیں۔ یہ صحابہ کا جذبہ ہی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی معنی ہے رسول اللہ ماننے کا کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ رابط ہیں بین الخالق والمخلوق، آپ کی اطاعت فرض ہے۔ اصل جو مقصد ہے آپ کی بعثت کا یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ مانو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور خالی اطاعت نہیں ہے، یہ ایک ایسا رابط ہے، خالی اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت ہو گئی، اتنا کافی نہیں بلکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ایسا رابط ہے اگر میرے پیغمبر کی اتباع کر لو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ، تم سے اللہ محبت کرے گا۔ یعنی اس رابط کو ماننے کا نتیجہ صبر، تم سے اللہ محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دو نتیجے، رسول کی اتباع کرو گے، یہ دو ثمر ہے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور تمہارے سارے گناہ بخش دیے۔ اس آیت کو بعض علماء نے ارجل آیات کہا ہے، ارجل آیات، وہ سب سے بڑی آیت جس میں کامیابی کی سب سے بڑی امید ہے۔ کیوں؟ جنت کے داخلے کے دو اسباب، جنت کے داخلے کے دو اسباب، ایک سبب اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ، اس کی رحمت، اس کی محبت، اس کی رضا کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکے جب تک وہ راضی نہ، جب تک وہ آپ کو اپنی رحمت کا مستحق نہ قرار دے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا سبب جو ہے گناہوں سے پاک صاف ہو۔ ایک بندہ اگر ایک ہی گناہ میں پھنس گیا، ایک ہی گناہ میں، تو اس کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں جب تک وہ گناہ ختم نہ ہو۔ قیامت کے دن کیسے ختم ہوگا؟ جہنم کی بھٹی میں ڈال کے۔ اور اسباب ہیں، لیکن یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور جہنم کی آگ اس گناہ کو جلائے گی، پھر وہ جہنم سے نکالا جائے گا، اس کی توحید کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گناہوں سے پاک صاف ہونا ضروری، اور یہاں دونوں اسباب موجود ہیں، یحببکم اللہ اور یغفر لکم ذنوبکم، اور یہ دونوں اسباب کیسے حاصل ہوں گے؟ فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو، دونوں چیزیں مل جائیں، اللہ کی محبت بھی اور گناہوں کی بخشش بھی، دونوں حاصل ہو جائیں۔ تو ایسا رابط، کتنا سہل یہ پروگرام، مگر ہم نے اس کو پیچیدہ کر دیا، بہت سے رجحانیں کھڑے کر دیے، اختلافات قائم ہو گئے۔ حالانکہ پیغام بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا تعارف کیا چاہتا ہے، اپنے حبیب کی شان کیا چاہتا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ دنیا والوں کو اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت سے۔ یہ مقام اور یہ شان قرآن نے پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ باقی جو مبارکہ میں تھی ہم نے داخل کر دی اپنے اشعار میں، اپنے قصائد میں۔ دین اسلام اس سے بڑی، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام، قرآن، پورا قرآن قرآن پاک میں نبی اسلام کی پیدائش کا واقعہ نہیں ہے۔ یہاں واعظ قوم رات کو بیٹھ کر صبح تک اللہ کے پیغمبر کی شان، پیدائش کے بارے میں باتیں کر رہے، باتیں سچی بھی جھوٹی، کیونکہ مقام جوڑی، سارا مقام حق ہے۔ رسول اللہ مان لیا، سب کچھ مان لیا، پیدائش بھی مان لی، سید ولد آدم ہونا بھی مان لیا، اور شافع مشفع ہونا بھی مان لیا، والی حوض کوثر ہونا مان لیا، صاحب مقام محمود ہونا مان لیا، سید ولد آدم ہونا مان لیا، اگر آپ کو رسول اللہ مان، کیونکہ ساری شان، سارا مقام رسول اللہ ہونے کے طور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے حوالے سے یہ دعوت ہے کہ سب سے مقدم جو آپ کی شان ہے
وہ آپ کا رسول اللہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں. کالی زلفیں آپ کی بھی ہیں، بہت سو کی ہیں، اور سفید چہرہ، روشن چہرہ بہت سو کا ہے. یہ ٹھیک ہے اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے خوبصورت ہے، سب سے حسین ہیں، لیکن رسالت کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے حسن کا تذکرہ ہو، آپ کے ہونٹوں کا تذکرہ ہو اور آپ کی رخساروں کا تذکرہ ہو. رسالت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا رسول اللہ ہونا بیان ہو اور آپ کی اطاعت ہو اور آپ کے فرمانبرداری، آپ کے مشن سے محبت ہو. اور وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن بیان توحید، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ آپ کا مشن. آپ کے مشن سے محبت ہو، اس کی اطاعت ہو اور آپ کی غلامی قائم کی جائے اور فرمانبرداری ہو. نماز ہو تو آپ کے طریقے سے، حج ہو تو آپ کے طریقے سے، روزہ ہو تو آپ کے طریقے سے. سارا عمل اعتقادی رہنمائی آپ نے دی، اس کو اختیار کریں، عمل میں آپ کی اطاعت کریں. پورے دین میں نبی اسلام کا اپنا آئیڈیل نمونہ اور مثال قرار دے دیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ میں بھی رسول اللہ کی اصطلاح استعمال ہوئی. رسول اللہ مان کر آپ کو اسوہ مان، مثال ہے، سیمپل پوری کائنات کی. یہ نمونہ اللہ کا ہے. اللہ بھی تجارت کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تجارت کر رہا ہے. سیمپل دے دیا. آپ دنیا میں تجارتیں کرتے ہیں، سیمپل دیتے ہیں، یہ ہمارا سیمپل، اس کے مطابق ہم نے 1000 پیس تیار کر دو، 1,00,000 پیس تیار کر دو. اب اس سیمپل کی پیروی ضروری، رنگ بھی ویسا ہو، ڈیزائن بھی ویسا ہو، مٹیریل ویسا ہو. اب وہ مال بن کے آپ لینے گئے، پتہ چلا رنگ میں فرق کر دیا، ڈیزائن میں فرق کر دیا، آپ قبول کریں. حالانکہ چند ٹکوں کی تجارت ہے. کس طرح سیمپل بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجارت کر رہا ہے. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اللہ بھی تجارت کر رہا ہے. وہ تجارت دنیا کے مال کے تعلق سے نہیں، اس تجارت کا عوض جو ہے وہ اللہ کی جنت. جنت اعددت فيها لعبادي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی کیا اس میں نعمتیں ہیں کسی دل میں تصور تک نہیں. ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. جنت کی ایک حور کا جو سر کا دوپٹہ ہے پوری دنیا سے قیمت ہے. یہ تجارت ہے، اس تجارت کا عوض ہے. یا اللہ سیمپل لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ سے اس کے مطابق ڈر جاؤ، ان کا عقیدہ اپنا لو، ان کی نماز جیسی نماز پڑھو، ان کے حج جیسا حج کرو. سیمپل اگر ایسا کرو گے، ان کو نمونہ مانو گے تو پھر اس تجارت میں کامیاب جنت ملے گی. اور اگر تم نے اس نمونے کو ختم کر دیا، زندگی سے خارج کر دیا، عمل سے خارج کر دیا، عقیدے سے ہٹا دیا، تو جب سیمپل کی پیروی نہیں، تجارت نہ کام، جنت نہیں ملے گی، اس کا عوض نہیں ملے گی. تو اصل شان آپ کے رسول اللہ، اور رسول اللہ ماننے کا معنی بخوشی آپ کے پورے دین کی، پورے مشن کی اور پورے پیغام کی اطاعت کرنا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سجدے میں ایڑیاں ملانے کی جو حدیث ابن خزیمہ میں ہے اس کی صحت درکار ہے. سجدے میں پاؤں ملانا صحیح ہے یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بعد یہ پاؤں ملانا درست ہے. ابن خزیمہ کی سند میں کوئی ضعف ہے، مگر صحیح بخاری کی ایک حدیث جو ہے وہ اس کو واضح کرتی ہے، جو عائشہ والی نبی افتقدت رسول اللہ ذات لیلہ. وہ ایک رات نبی علیہ السلام کو بستر سے گم پایا تو اللہ کے نبی کو تلاش کرنے نکلی تو آپ سجدے میں تھے اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کی ایڑیوں پر پڑا اور وہ منصوبہ تھا، آپ کے پاؤں کھڑے ہوئے تھے تو ہاتھ کا ایڑیوں پر پڑنا یہ ایک ظاہری طور پر اس میں یہی زیادہ واضح نظر آتا ہے کہ ایڑیاں ملی ہوئی تھیں. اور یہ اس کے ایک شاہد کے طور پر اچھی حدیث پیش کی جا سکتی ہے. ورنہ ابن خزیمہ کی حدیث راسن بعقبہ یا راسن بقدمہ کچھ سند میں ضعف ہے، تو اس دونوں حدیثیں مل کر مسئلے کا اثر بنا دیتی ہیں انشاءاللہ. شیخ دوسرا سوال ہے کہ جو حضرات نماز پڑھ کے مسجد سے جاتے ہیں تو وہ
السلام علیکم اونچی آواز میں کہتے ہیں اور جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے؟ کہ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہیے آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، لیکن بعض لوگ بلند آواز سے کہتے ہیں آتے ہوئے جاتے ہوئے. بلند آواز سے کہنا تشویش ہے، یہ تشویش ہے. حتیٰ کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے قریب پہنچ کے آہستہ سے سلام کر کے بیٹھ گئے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اشارے سے جواب دے دے، لیکن بلند آواز سے کہیں کہ آتے جاتے ہوئے یہ تشویش ہے، اس سے بچنا چاہیے. سوال ہے کہ فجر کی اذان اور مغرب کی اذان تمام مسجدوں کے برابر ٹائم پر ہوتی ہے، مگر عشاء عصر ظہر کی اذان ہماری پہلے کیوں ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں جو ٹائم لکھا ہے وہ بتا دیں. ہمارے ہاں جو اوقات ہیں اذانوں کے اور نمازوں کے، یہ بالکل نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق. جس وقت آپ نے ظہر کی اذان دلوائی یا عصر کی یا مغرب عشاء اور فجر کی، اسی وقت میں ہماری مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں اور نمازیں بحمد اللہ قائم ہوتی ہیں. یہ تمام اوقات جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے اوقات سے ماخوذ اور مستفاد ہیں، اور کوئی وقت اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس سے بھی بڑھ کر ایک عمومی ایک چیلنج سمجھ لیجیے. ہماری مسجد ہماری مساجد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لو اور اس کو اللہ کے نبی کی احادیث پر اور سنتوں پر پیش کر دو. کوئی چیز آپ کو نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی حدیث سے مختلف نظر نہیں آئے گی. اگر کسی بھائی نے سوال کرنا ہے تو پین لے لے اور کاغذ بھی لے لے لکھ دیں. شاید گزارش یہ ہے کہ جو طلباء علم حاصل کرنے والے جو فرشتے سے کام کر کے عزت کر کے ان کو مقام ملتا ہے، کیا یہ اسکولوں اور کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں یہ مقام اور عزت یہ مرتبہ ان کو بھی ملتا ہے فرشتوں کی طرف سے؟ نہیں، یہ علم دین کے لیے، صرف علم نافع ہے، جو اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. یہ سب اسی دین کے کتاب و سنت کے علم کے لیے ہے. تو پھر اس علم کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات آپ دنیا کا علم مثلا ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، تو اس خدمت کو بھی آپ دین کی طرف پھیر سکتے ہیں. تو دنیا کا علم بھی دین کے مصرف میں استعمال ہو سکتا ہے. شیخ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانیں گے تو پھر آپ کی اتباع فرما برداری پھر کامیابی. تو رسول اللہ جو ہے یہ دوسرے 313 جو رسول ہیں تو ان کو بھی تو اللہ نے رسول اللہ کہا. اس امت کی بات ہو رہی ہے. تعبیر اور تعویل میں کیا فرق ہے شیخ؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو تعویل بتائی، تو تعویل کیا ہے اور تعبیر کیا ہے؟ لیکن سلف میں جو تعبیر کا استعمال وہ تفسیر کے معنی میں، تفسیر اور تعبیر کے معنی میں. اور جو آج کل جو اہل بدعت نے تعبیر کا لفظ اختیار کی ہے، تو وہ تعبیر جو ہے وہ الفاظ کے حقائق کو مجاز کی طرف پھیرنا یا اور ان کسی قسم کی تعبیر جو اللہ کے رسول کی منشا کے خلاف ہے. تو ایک تعبیر کسی حکم کو پھیرنا علی خلاف ظاہری جو آج کے اہل بدعت اختیار کر چکے ہیں، یہ غلط ہے. لیکن سلف میں لفظ تعبیر کا استعمال تعبیر اور تفسیر کے معنی میں اور صحیح معنی میں ہوتا ہے. شیخ جو بندہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی محدث کتاب لکھتا ہے، وہ اس کوئی محدث اپنی کتاب جب لکھتا ہے اس کے اوپر باب قائم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام خود اپنی فکر اس کے اندر انوالو کر رہا ہے، نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیور حدیث پیش کر رہا ہے. مثلا کوئی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس کے اندر کوئی باب قائم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اس سے مسئلہ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے حدیث سے، نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہے. کیا آپ خود اپروچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک ہے حدیث اور ایک ہے فقہ حدیث. حدیث ہے یہ، اس حدیث سے کیا مسئلہ حاصل ہو رہا ہے، فقہ حدیث. تو علماء محدثین نے بیان کیا، یعنی صحیح بخاری مثلا آپ نے مثال دی ہے، آپ کے سامنے ہے. امام بخاری کی تراجم آپ لے لیں، سارے ابواب لے لیں، اور جن حدیثوں سے وہ ابواب کشید کی ہیں وہ سب سامنے رکھیں. کوئی ایک جگہ مخالفت ثابت کرے کہ امام بخاری کا یہ باب حدیث کے خلاف ہے. تو ایک ہے حدیث اور ایک ہے فقہ حدیث. دیکھیں ان فقہ حدیث بھی نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، آپ نے بنا میں دعا کی تھی کہ نظر اللہ من سمع مقالت وحفظها فأداها كما سمع.
آگے آپ نے اپنی حدیث آگے پہنچانے کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. یہ حدیث ہی کو آپ نے فقہ کہا اور افقہ کہا جو اس حدیث سے مسائل کشید کرتے ہیں. تو حدیث کے مطابق اگر آپ مسائل نکالتے ہیں اور ان میں کوئی بڑھ نہ ہو تو یہ تو ایک محمود عمل ہے تاکہ شریعت کو آپ آسان کر کے پیش کر سکیں. اب محدث نے جو باب قائم کیے ہیں تو ان کے ابواب میں اور جو ان کا استدلال احادیث سے ہے کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. سوال اس میں کریں بار آواز نہیں جا رہی. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی شاید وضاحت فرما دی. وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں یعنی بندے کا محنت کرنا اور محنت کر کر کے ترقی کرتے جانا حتیٰ کہ وہ اور خالق دونوں کا ایک ہی وجود ہو جائے. بہت بڑی یعنی ایک شریعت سے انحراف اور بغاوت کی بات. وحدت الشہود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنا, اتنا محبت کرنا اس کی عبادت اور اس کے تقویٰ کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ خود اور وہ بندہ ایک وجود ہو جائے. تو وحدت الوجود میں بندے کا سفر اللہ کی طرف ہے اور وحدت الشہود میں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف آتا ہے اور دونوں وجود ایک ہو جاتے ہیں. یہ ایسی اصطلاحات ہیں جن کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں, سب فضول باتیں ہیں. جی السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا نام مسلم رکھا ہے لیکن ہم اہل حدیث کیوں کہلواتے ہیں؟ لیکن نام کے ساتھ لقب اختیار کرنے میں کوئی ممانعت نہیں. اور لفظ اہل حدیث ایک ایسی اصطلاح, ایک ایسا لقب ہے جو صحابہ کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا اور تابعین اتباع تابعین چلتے چلتے ہر دور میں اہل حدیث کے نام سے جماعت موجود تھی. ہر دور میں. اس میں ایک رسالہ ہمارے شیخ بدی الدین راشد رحمہ اللہ کا, انہوں نے اس رسالے میں ہر دور میں اہل حدیث کے لقب کو ثابت کیا ہے جو موجود تھا اور آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کی جماعت حقہ موجود اور قائم رہے گی. تو لقب اختیار کرنے میں کوئی ممانعت نہیں, شرعی ممانعت نہیں. دوسرا یہ کہ جو مسلم نام ہے بطور علم کے کہاں ہے. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم نام رکھے, مسلم ہے, تو اس نام سے کبھی پکارا تو نہیں. ثابت کریں قرآن یا حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا جماعت المسلمین, جو نام رکھا ہے اس نام سے کبھی پکارا تو نہیں. تو جو علم کے معنی میں آپ لیتے ہیں وہ تو ثابت نہیں ہوگا. کبھی اس نام سے پکارا. ایک باپ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھے اور پوری زندگی اس کو عبداللہ کہے, یہ تو بالکل یہ قرین قیاس نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نام رکھا, اس نام سے کبھی بلایا کیوں نہیں, پکارا کیوں نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, یہ اور ندا کے الفاظ ہیں. یا ایھا الناس, کبھی ایک موقع پر یا جماعت المسلمین کا ہو. تو یہ بطور علم نہیں ہے, یہ بھی ایک بطور وصف کے ہے. اسلام قبول کرنے ایک بندے نبی علیہ السلام سے کہا اگر میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دوں اور آپ کی رسالت کی گواہی دوں, نماز قائم کروں اور زکات دوں, انا مسلم, کیا میں مسلم ہوں؟ فرمایا کہ ہاں, اگر تم یہ 3 کام کر لو تو تم مسلم. تو یہ بطور علم کے نہیں ہے, بطور ایک وصف کے. تو الحمدللہ ایک وصف, 2 وصف آپ رکھ سکتے ہیں. اور یہ وصف تو صحابہ نے رکھا, تابعین نے رکھا, اور پرانے دور سے اہل حدیث کا لقب چلا آ رہا ہے اور آج تک الحمدللہ موجود ہے. اور میں یہ بات بالکل واضح طور پہ کہوں گا کہ بالکل خاص طور پہ آج کے دور میں پاکستان میں اہل حدیث کہلانا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو منہج حق کی پہچان ہے اس لقب کے ساتھ آج مربوط ہو چکی. الحمدللہ. شیخ قبضے کے بعد داڑھی کاٹنے کی کوئی شرعی دلیل ہے جی؟ نہیں, جامع ترمذی کی روایت صحیح ہے کہ آپ نے مٹھی بھر کے نیچے جو بال تھے وہ کاٹے. ترمذی میں روایت نہیں, کوئی اس کی اصل نہیں. شیخ قرآن میں انبیاء نے اپنی قوم کو واضح نصیحت کے بدلے کہا کہ اس کا اجر اللہ دے گا, لیکن علماء اور خطبہ اس کے عوض معاوضہ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ جائے لینا چاہیے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ سب سے بہترین اجر وہ ہے جو آپ تعلیم قرآن پڑھ لیں. لیکن یہاں مسئلے کی 2 حیثیت ہے, ایک ہے اجر طلب کرنا اور ایک ہے اجر کسی کو دینا. آپ نے ایک امام رکھا مسجد میں, اس کا کام یہی امامت کرنا, یہ فل ٹائم ڈیوٹی ہے
جو اس کو کرنی پڑے گی. اچھا وہ امامت کرتا ہے اور اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ سے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا گھر ہے، بچے ہیں اور اس کو ضرورت ہے کفالت کی، روزگار کی، اور آپ اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کو کچھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا، کہ ایسا مؤذن رکھو جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے. یہ لینا منع. ورنہ نبی علیہ السلام نے مکہ جو فتح کیا ابو محذورہ کو مکہ میں مؤذن بنایا، جب تک رہے وہ اذانیں دیتا تھا. اور جب اللہ کے نبی مکہ سے جانے لگے مدینہ منورہ تو اس کو ایک تھیلی دی ابو محذورہ کو جس میں چاندی تھی. تو اس نے طلب نہیں کی، مگر آپ نے پیش کی. تو پیش کرنا ہو رہا ہے، طلب کرنا ہو رہا ہے. بعض لوگ اپنی اذان یا قرات یا تدریس پر مطالبہ رکھتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو یہ کام کرو. یہ درست نہیں. لیکن جو ارباب عقل و عقد ہیں، مساجد کی انتظامیہ ہیں، یہ مدارس کی انتظامیہ ہیں، وہ دیکھے کہ ایک آدمی کی کفالت میں کتنی رقم درکار ہوتی اور وہ ان کو دے، ان کو تاکہ آسائش مہیا کرے. یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے. جی شیخ، قرآن پاک میں قیامت کے دن کے بارے میں 50,000 سال بھی کہا گیا اور 1,000 سال. میرے نزدیک متشابہات میں سے بس جو اللہ نے خبر دی ہمارا اس پر ایمان ہے. لیکن 50,000 سال اور 1,000 سال کس حیثیت سے اس کی وضاحت نہیں. اگرچہ علماء نے بات کی ہے لیکن کچھ امور ایسے جن کو اللہ کے سپرد کر دینا بہتر ہے. نماز عصر کے بعد مغرب کی اذان ہونے تک کوئی نماز پڑھی جا سکتی؟ نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں نفل کی صورت میں جس کا کوئی سبب ہو. نفل کی دو قسم ہیں، ایک بلا وجہ پڑھنا اور ایک ہے کسی وجہ سے پڑھنا. جیسے عصر کے بعد سورج گرہن ہو گیا، وجہ بن گئی، آپ سورج گرہن کی نماز پڑھ سکتے ہیں. عصر کے بعد آپ مسجد میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو وجہ بن گئی، آپ تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھیں. وضو کیا آپ نے، وضو کے نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو ایسے نفل پڑھ سکتے ہیں جن کا کوئی سبب ہو، اور ایسے نفل نہیں پڑھ سکتے جن کا کوئی سبب نہ ہو. آپ بیٹھے ہیں چلو نفل پڑھ دیں، وہ ناجائز. لیکن وجہ ہو، جنازہ آ گیا، جنازہ پڑھ سکتے ہیں. عصر کے بعد آپ نے طواف کیا، طواف کے نفل پڑھ سکتے ہیں. نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ نیچے لٹکا دیے جائیں یا باندھ کے حصے میں؟ اسی سوال کا انتظار دیجیے. اپنے علماء سے پوچھے، مجھ سے پوچھنا تو کراچی ہو. آگے نماز کی حالت میں جو پینٹ روٹی پہنی ہوتی ہے اس کو فولڈ کر سے نیچے سے؟ فولڈ کرنا منع ہے، دونوں چیزیں منع ہے. ٹخنے سے لٹکانا بھی منع ہے اور فولڈ کرنا بھی. نہا نقد الثوب والشعر، کہ آپ نے بالوں کو فولڈ کرنے سے اور کپڑے کو فولڈ کرنے سے روکا. اچھا اب یہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا، اس میں وعیدیں زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھے گا نہیں اور اس کو پاک نہیں کرے گا اور اس کو عذاب غلیظ میں ڈال دے گا جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے. زیادہ وعید ہے. اگر کپڑا کو ایسا آپ نے پہنا ہوا ہے جو لمبا ہے اور اس کو فولڈ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ مجبوراً اس کو فولڈ کر لیں، کیونکہ اس بار کا گناہ زیادہ ہے، شدید ہے. لیکن گھر جاتے ہی آپ اس کو کاٹیں تاکہ آئندہ فولڈ نہ کرنا پڑے. اور آئندہ جب آپ اپنا لباس سلوائیں درزی سے تو اپنا ناپ ان تمام تقاضوں کو دیکھ کر دیں. ورنہ فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں سے غافل جو لوگ ہیں ان کے لیے فائد ہے. غفلت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ ان امور کا خیال نہیں رکھتے. آپ کو پتہ ہے آپ نے نمازیں پڑھ دی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بار ناجائز ہے، پھر آپ ناپ دیتے ہوئے خیال کیوں نہیں کرتے، اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ تو بالکل آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور غفلت جو ہے اس میں بالکل نقصان دہ. کٹے کے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ فولڈ کرنا درست نہیں ہے. داڑھی ہو یا سر کے بعد فولڈ کرنا درست نہیں ہے. لگا کے نا اس طرح یہ داڑھی کو فولڈ کرتے یا سوئیاں ٹھوک دیتے ہیں نا، ہماری جوانی رہ یہ کیا ہے؟ یہ تو اور تشبہ عورتوں کے ساتھ. کٹے کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اچھا عقیقہ کرنا ہو اس کے حصے کی جا سکتے ہیں جیسے قربانی کے؟ عقیقے حصے نہیں ہیں، جیسے قربانی کے ساتھ حصے ہیں اس طرح عقیقے کے ساتھ حصے پورا جانور آپ کو ذبح کرنا.
शेख एक तो ये है इस माहौल में निकाह का जो सिलसिला है, मतलब लड़की लड़का आपस में वो मतलब ताल्लुकात पैदा किए, अदालत में जाकर निकाह कर लीजिए तो शर्म हराम है। तो एक ये कि एक घर वाले रिश्ता मांगते हैं बच्ची का जाकर, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अगर अच्छा नेक लड़का उसके लिए रिश्ता तलब किया जाए, वालिदैन को चाहिए कि उसका रिश्ता कर दें उसके साथ। अगर वो इस वजह से नहीं करते कि ये बरादरी और है या ये गरीब है या इसका कोई और मामला है, इस वजह से वली उसका रिश्ता नहीं करता, लड़की और लड़का रिश्ता करना चाहते हैं, उसकी क्या सूरत है? अगर वली राजी नहीं होता है तो उसमें बच्ची की जो रजा है उसकी क्या हैसियत है? देखिए, वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता, वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। बाप बच्ची का वली है, उसके बगैर निकाह नहीं होगा। बच्ची की राय के बगैर फर्स्ट सुल्तान वली जो अल्लाह वली है, बच्ची अपना मौक़िफ़ जो वक्त का कारी है सुल्तान है उस तक पहुँचा सकती, और वो बाप को तलब करेगा। और अगर बच्ची का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो बाप को मजबूर करेगा वली बनकर निकाह करो इसका। बाप अगर इनकार कर रहा है तो फिर वली वक्त का हाकिम या काजी को वली बनकर निकाह कर सकेगा। वक्त का हाकिम तो शेख इस वक्त नहीं है, जो हमारा मुल्क है इसमें इस्लामी हुकूमत नहीं है, इस्लामी इमरान खान मदीने की रियासत बंदा इमाम के साथ मिल जाए, बंदा इमाम के साथ वो में मिल जाए, क्या उसकी रकत वो रकत नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। सर अगर अपनी बहू से ज्यादती करता है और उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? क्या बेटा जो है वो अपनी बीवी को रखेगा या तलाक दे देगा? और उससे बच्चे भी हैं उसके 5-6। बीवी को रखेगा, रख सकता है वो। अल हराम ला युहर्रिमुल हलाल, हराम के इर्तिकाब से हलाल हराम नहीं होता, लेकिन ससुर जो है वो सजा का मुस्तहिक है, उसको रजम की सजा उसको दी जाए अगर इस्लामी हुकूमत हो। अगर नहीं है तो फिर वो तौबा करे, अपने इस गुनाह से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। लेकिन बच्चे का तलाक देना ज़रूरी नहीं, अगर वो चाहता है देना तो दे दे, लेकिन ससुर की ज़्यादती से जो उसकी बीवी है उस पर हराम नहीं हो। मस्जिद छोटी सी है, इसको वसी करो, हाँ जी, साथ को प्लाट वगैरह खरीदें और इसकी तोसी में आप शामिल हों। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। सदका जारी है जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा तो अल्लाह से जन्नत में घर बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तौसी का इम्कान मौजूद है, तो आप सब इसमें शामिल हों। अल्लाह ताला दाढ़ी कहाँ से कहा था कि आजकल हमारे किराम यहाँ से जो है ना वो घुमा लेते हैं, दाढ़ी पूरी है, पूरा जो चेहरे की जो भी बात है, बस शर्त यह है कि वो मूजी ना बने। अगर बाल इतने लंबे हो जाए, आंखों में दाखिल हो रहे, नाक में दाखिल हो रहे, वो बाल काटे जा सकते।